السلام علیکم، میرا نام منتقا کراچا ہے اور میں فوڈ پینڈا کا CEO ہوں۔ فوڈ پینڈا پاکستان میں سب سے بڑی فلیٹ کے ساتھ آپریٹ کرتا ہے جو 30 سے زائد شہروں میں آرڈر ڈیلیور کرتی ہے، چاہے وہ ریسٹورنٹ سے ہو، ہوم شیف سے ہو، شاپ سے ہو یا پھر ہمارے اپنے پینڈا مارٹ سے۔ فوڈ پینڈا میں ہم تمام طبقوں، ذات، فرقوں اور صنف سے تعلق رکھنے والے افراد کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور وہ فوڈ پینڈا پر فوری رائڈ کر سکتے ہیں صرف ایک ہی دن میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا فوڈ پینڈا میں سفر بہت اچھا گزرے گا اور آپ کمپنی اور ملک دونوں کی ترقی میں ایک اہم حصہ بنے گا۔ فوڈ پینڈا ایک باعزت پیشہ ہے اور آپ کا بھروسہ ہی لوگوں پر ہمارا اعتماد برقرار رہتا ہے۔ تو آئیں اور فوڈ پینڈا رائڈر کمیونٹی کو جوائن کریں۔ شکریہ۔ ہر صبح کا سورج نئی امیدیں لے کر طلوع ہوتا ہے اور دیتا ہے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا حوصلہ۔ اسی حوصلے کو لے کر میں کر رہا ہوں اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش، اور اس کوشش میں میرا ساتھ دے رہا ہے فوڈ پینڈا۔ میرا نام کفیل ہے اور میں ہوں ایک فوڈ پینڈا رائڈر۔ آج اسی کی بدولت میں اپنے والدین کی امیدوں پہ پورا اترنے اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہوا ہوں۔ فوڈ پینڈا رائڈر بننے کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے ایک موٹر سائیکل، اسمارٹ فون، اوریجنل ڈرائیونگ لائسنس اور CNIC۔ اپنی شفٹ پہ جانے سے پہلے آپ نے کلین اور پراپر اٹائر یعنی فوڈ پینڈا ٹی شرٹ، پینٹ، شوز اور ڈیلیوری بیگ پہن رکھا ہو۔ ڈیلیوری بیگ بھی کلین اور سینیٹائزڈ ہو۔ اور ہاں، ہیلمٹ ضرور پہننا ہے۔ موبائل فلی چارجڈ ہو۔ احتیاطاً اپنے ساتھ پاور بینک بھی رکھیں۔ بائک کو ضرور چیک کریں کہ بریکس اور باقی چیزیں صحیح کام کر رہی ہیں۔ فیول بھی ضرور چیک کریں، کہیں ایسا نہ ہو ڈیلیوری کے درمیان آپ کا فیول ختم ہو جائے اور آپ کی پرفارمنس خراب ہو۔ بائک چلاتے ہوئے ٹریفک کے تمام قوانین کو فالو کریں، جیسے ہیلمٹ پہننا، سگنلز کو فالو کرنا، اوورٹیک نہ کرنا، رانگ وے نہ لینا، اپنی لین فالو کرنا اور پارکنگ ایریا میں بائک پارک کریں۔ بارش ہونے کی صورت میں اپنا رین کوٹ پہنیں اور احتیاط برتیں۔ اپنے ساتھ پانی کی بوتل ضرور رکھیں اور ہائیڈریٹڈ رہیں۔ شفٹ سٹارٹ کرنے کے لیے فوڈ پینڈا ایپ پر جا کر اپنی ID سے لاگ ان کریں۔ خیال رہے اپنا پاسورڈ یا OTP کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں، حتیٰ فوڈ پینڈا اسٹاف کے ساتھ بھی۔ لیکن اگر آپ اپنا پاسورڈ یا OTP کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس کے نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہو۔ ایپ میں شفٹس کے آپشن پہ جا کے اپنی مرضی کا ایریا اور ٹائم سیلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے شفٹ سیلیکٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس آدھے گھنٹے کا وقت ہوگا۔ شفٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو سیلفی ویریفیکیشن کرنی ہوتی ہے۔ اگر پکچر لیتے وقت ہیلمٹ، ماسک یا ایسی کوئی چیز پہن رکھی ہے جس سے آپ کا فیس چھپ رہا ہو تو اس صورت میں آپ کی شفٹ سٹارٹ نہیں ہوگی۔ اس لیے دھیان رہے کہ آپ کا فیس بالکل کلیئر دکھنا چاہیے۔ ویریفیکیشن پوری ہونے کے بعد آپ کی شفٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ شفٹ سٹارٹ ہوتے ہی آپ کے پاس آرڈر لینڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جسے آپ کو 40 سیکنڈز کے اندر ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ آنے والا ہر آرڈر ایکسیپٹ کریں تاکہ آپ کا ایکسیپٹنس ریٹ 100% رہ سکے اور آپ کی ڈیلی انکم میں اضافہ ہو سکے۔ آرڈر کینسل کرنے سے گریز کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کی شفٹ کو بریک لگا دیا جائے گا، جس سے آپ کی پرفارمنس اور انکم دونوں پر برا اثر پڑے گا۔ ایپ اسکرین آپ کو پک اپ اور ڈراپ آف ایڈریس دکھاتی ہے اور کرنٹ لوکیشن سے ٹریول کرنے کا وقت بھی دکھاتی ہے۔ اسکرین آپ کو آرڈر کے فاصلے کے حساب سے اس کی پیمنٹ، انسینٹیوز، بونس یا کسٹمر کی طرف سے دی گئی ٹپس بھی دکھاتی ہے۔ وینڈر کوئی بھی ہو سکتا ہے، ریسٹورنٹ، ہوم شیف، پینڈا گو، پینڈا مارٹ اینڈ پینڈا کچن۔ ریسٹورنٹ، جہاں آپ وینڈر سے آرڈر پک کرتے ہیں۔ آرڈر ریسیو کرنے کے بعد آپ مینیو میں چیک کرتے ہیں کہ آرڈر اس کے مطابق ہو اور اس کی پیکیجنگ بھی ٹھیک ہو۔ ہوم شیف، یہ گھر سے چلنے والے کچن ہے جہاں وینڈرز 90% خواتین ہوتی ہیں، لہٰذا پک اپ کا انتظار کرتے ہوئے تحمل سے کام لیں اور ان کی لوکیشن کو سمجھنے کے لیے انہیں کال کریں۔
پینڈا کچن، یہ فوڈ پینڈا کے ذاتی کچنز ہیں جہاں مختلف وینڈرز ایک ہی جگہ سے کام کرتے ہیں۔ یہ کچن ریسٹورنٹ جیسے ہی ہے۔ پینڈا گو، یہاں وینڈر ہمارے رائڈر کو ڈفرینٹ آئٹمز پہنچانے کے لیے کہتے ہیں۔ چونکہ یہ پینڈا گو کا کسٹمر ہے، آپ رائڈر کسٹمر کی چیٹ نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا صحیح لوکیشن حاصل کرنے کے لیے آپ کسٹمر کو واٹس ایپ کرتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ڈسپیچر نے پن لوکیشن کو اپڈیٹ کر دیا ہے اگر وہ ایکچوئل لوکیشن سے مختلف ہو۔ پینڈا گو خاص آرڈرز ہوتے ہیں، لہٰذا اس کا فاصلہ نارمل آرڈر سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ لمبے فاصلے پر بھی آرڈر ڈیلیور کریں گے تاکہ بہتر پیسے کما سکیں۔ پینڈا مارٹ، یہ فوڈ پینڈا ایک گروسری اسٹورز ہے جہاں آپ کو روز مرہ کی اشیاء ملتی ہیں۔ سگریٹس اور 18+ آئٹمز کو ڈیلیور کرتے ہوئے CNIC ویریفیکیشن ضرور کریں۔ فوڈ اور آرڈر کو سنبھالنا ڈیلیوری کا ایک اہم حصہ ہے۔ جب آپ کھانا ریسٹورنٹ سے پک اپ کریں تو دھیان رہے کہ آپ کا بیگ ہمیشہ آپ کے پاس ہو۔ کھانا بیگ میں ڈالنے سے پہلے آرڈر کو چیک کر لیں تاکہ کوئی آئٹم رہ نہ جائے۔ اس کے علاوہ پیکیجنگ کو چیک کرنا نہ بھولیں، خراب پیکیجنگ میں کھانا گرنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کھانے کو تھرمل بیگ میں دھیان سے رکھیں۔ دھیان رہے ٹھنڈی اور گرم چیز کو تھرمل بیگ میں ساتھ نہ رکھیں۔ ڈرنکس کو ان کے کمپارٹمنٹ میں رکھیں اور کھانے کو الگ۔ کھانے کو بائک کے ہینڈل پہ لگانے سے گریز کریں، اس سے کھانا اور پیکیجنگ ویسٹ ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ کسٹمر کی لوکیشن پہ آرڈر ڈیلیور کرنے کے لیے پہنچے تو اپنی بائک کو صحیح جگہ پہ ڈبل اسٹینڈ پہ پارک کریں۔ ڈیلیوریز مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے پینڈا مارٹ، مینیجر کو پک اپ اسکرین دکھائیں اور اسے آرڈر نمبر بتائیں، پھر اپنے آرڈر کا انتظار کریں۔ انتظار کرتے وقت بہترین رویہ اختیار کرتے ہوئے مارٹ کے پاس ہی رہیں۔ آرڈر ریڈی ہونے کے بعد مینیو سے ڈبل چیک کریں اور پک اپ مارک کریں۔ آرڈر لے کر کسٹمر کی طرف جائیں، اسے آرڈر دیں، کیش ریسیو کریں، اسمائل کرتے ہوئے اسے شکریہ کریں، ڈراپ آف مارک کریں اور وہاں سے اپنے نیکسٹ آرڈر کے لیے نکل جائیں۔ آرڈرز کینسل ہونے کی صورت میں آپ اسے مارٹ کو واپس ڈیلیور کر دیں اور ریٹرن سلپ لے کر پروف کے طور پر ایپ پہ اپلوڈ کریں۔ دوسرا سینیریو ریسٹورنٹ کا۔ اگر رائڈر کو ایک ہی وینڈر کے 2 آرڈر ملتے ہیں، مطلب پک اپ ایک ہے لیکن کسٹمرز 2، تو رائڈر پہلے ایک آرڈر لے، اسے پک اپ مارک کرے، پھر دوسرے آرڈر کے پک اپ کرنے کا انتظار کرے۔ اگر ریسٹورنٹ کی طرف سے آرڈر ڈیلے ہو رہا ہو تو رائڈر کسٹمر کو بتانے کے لیے اپلیکیشن پر پک اپ ٹائم بڑھا دے اور انتظار کرے، اس سے اس کی پرفارمنس متاثر نہیں ہوگی۔ اپلیکیشن پہ جا کر رائڈر بھی وینڈر کو ریٹ کر سکتا ہے۔ آرڈر تیار ہونے میں ڈیلے ہو رہا ہو اور ڈسپیچ سپورٹ نہ کر رہا ہو تو رائڈر کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ وہ آرڈر ری ڈسپیچ کر دے اگر وہ ویٹ نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں، لیکن ایسا کرنے سے اس کی پرفارمنس متاثر ہوگی۔ ایپ پہ میپ فالو کرتے ہوئے کسٹمر کی لوکیشن پہ پہنچے اور اسے آرڈر ڈیلیور کرے۔ اگر کسٹمر آرڈر لینے سے انکار کر دے تو ڈسپیچ ایجنٹ سے رابطہ کر کے اسے مطلع کیا جائے اور انتظار کیا جائے تاکہ ایجنٹ اس آرڈر کو کینسل کرے۔ آرڈر کینسل ہونے کے بعد ریٹرن ڈیلیوری تیار ہوتی ہے اور رائڈرز کو اصل وینڈر کو سامان واپسی کرنا ہوتا ہے۔ اگر ریٹرن ڈیلیوری نہیں ہو تو آپ کینسلڈ آرڈر اگلے وینڈر کو دے کے پکچر ڈسپیچ چیٹ پہ بھیجیں۔ تیسرا سینیریو ہوم شیف کا۔ رائڈر آرڈر ایکسیپٹ کرے گا اور میپ فالو کرے گا۔ اگر رائڈر وینڈر کی لوکیشن ٹریس نہ کر پا رہا ہو، چونکہ یہ ہوم شیف ہے اس لیے رائڈر وینڈر کو ڈائریکٹ کال کرے گا اور اس سے ایڈریس سمجھ کر اس کی لوکیشن پر پہنچے گا۔ اگر آپ کسٹمر کی لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں اور ایڈریس نہیں مل پا رہا ہو اور رائڈر کسٹمر چیٹ پہ بھی جواب نہ دے رہا ہو تو رائڈر 10 منٹ بعد ڈسپیچ سے رابطہ کرے۔ ڈسپیچ ایجنٹ کسٹمر سے رابطہ قائم کرنے کے بعد رائڈر کو لوکیشن بھیجے جہاں رائڈر آرڈر ڈراپ آف کرے گا۔ اگر وینڈر کی لوکیشن 4th فلور سے اوپر ہو تو SOP کے مطابق لفٹ نہ ہونے کی صورت میں رائڈر صرف 5th فلور تک جا سکتا ہے۔ چوتھا سینیریو پینڈا گو کا۔ فوڈ پینڈا فوڈ اور باقی چیزیں بھی ڈیلیور کرتا ہے۔ وینڈرز رائڈر سے مختلف چیزیں ڈیلیور کرنے کو کہتے ہیں جیسے کہ پیکیجز، پارسلز، نان فوڈ آئٹمز اور میڈیسنز وغیرہ۔ پینڈا گو کے ذریعے فوڈ پینڈا کے کسٹمرز ایک دوسرے کو گفٹس، پارسلز، ڈاکیومنٹ یا کھانا بھیج سکتے ہیں کسی اور ڈیلیوری سروس کی طرف۔ یہ آرڈرز آپ کو کسی بھی ریگولر آرڈر جیسے آئیں گے جو آپ کو زون سے باہر بھی ڈیلیور کرنا پڑ سکتے ہیں، لیکن اس فاصلے کے آپ کو ملیں گے ایکسٹرا پیسے۔
ان آرڈرز کی نشاندہی ہے آرڈر کوڈ جو کہ PGO سے شروع ہوتا ہے اور اس میں پک اپ اور ڈراپ آف دونوں کی تصویر پروف کے طور پر بھیجنی ہوتی ہے۔ آرڈر ایک خاص آرڈر کوڈ کے ساتھ آتا ہے جو عام طور پر 10 ڈیجٹس کا ہوتا ہے۔ چونکہ کسٹمر نے فوڈ پینڈا کے ذریعے آرڈر نہیں کیا، اسی لیے رائڈر کسٹمر چیٹ کے ذریعے رابطہ نہیں کر سکتا، تاہم آپ صحیح پن لوکیشن کے لیے ڈسپیچ چیٹ یا واٹس ایپ کے ذریعے اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آرڈر کینسل ہونے کی صورت میں اسی وینڈر کو ریٹرن کیا جائے گا۔ صرف لائیو آرڈر میں مسئلہ ہونے کی صورت میں آپ ہمارے ہیلپ سینٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں جسے ڈسپیچ چیٹ کہتے ہیں۔ آپ کو دن میں طرح طرح کے سینیریو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے کہ ریسٹورنٹ بند ہو، ان اویلیبل ہو، کسٹمر یا وینڈر کی لوکیشن نہ مل رہی ہو، کسٹمر جواب نہ دے رہا ہو، پیسے نہ دے رہا ہو یا آؤٹ آف زون ہو۔ اگر کسٹمر آرڈر کو پن لوکیشن سے دور ڈیلیور کرنے کو کہہ رہا ہو تو ڈسپیچ چیٹ سے رابطہ کریں تاکہ ڈسپیچ لوکیشن اپڈیٹ کر دے اور آپ اس حساب سے انکم کما سکیں۔ معاملہ اچھے طریقے سے حل کرنے کے لیے اسنیپ شاٹ یا کسٹمر کا پن لوکیشن والا میسج چیٹ پہ شیئر کریں۔ ڈسپیچ سے رابطہ کرتے ہوئے ایجنٹ کو آپ کی پرابلم سالو کرنے کا موقع دیں اور جب تک پرابلم سالو نہ ہو چیٹ کلوز نہ کریں۔ چیٹ پر اپنا مسئلہ بتائے بغیر ایجنٹ سے بار بار کال کرنے کو نہ کریں۔ ایسا صرف ایمرجنسی کی صورت میں کریں، جیسے کسی حادثے یا خطرناک ایریا میں پھنس جانے پر۔ کسٹمر کے جواب نہ دینے کی صورت میں کسٹمر کو کال کریں یا رائڈر کسٹمر چیٹ پہ رابطہ کریں یا اس کے گھر کی بیل بجا کر اس سے رابطہ کریں۔ اگر آپ پن لوکیشن پر ہیں اور وہاں 10 منٹ سے انتظار کر رہے ہیں تو آرڈر کینسل ہونے کی صورت میں ڈسپیچ آپ کی ہیلپ کرے گا۔ ہمیشہ اپنے ڈسپیچ چیٹ کے تجربے کو ریٹ کریں تاکہ ہم اسے مزید بہتر بنا سکیں۔ ڈسپیچ آپ کے ان مسئلوں میں کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے، جیسے کہ آرڈر اسائن کرنے، ہٹانے یا بریک لگانے یا آپ کے اسٹیٹس اپڈیٹ کرنے۔ تمام نان لائیو مسائل کے لیے آپ اپلیکیشن کے آپشن رائڈر سپورٹ پر جا کر ٹکٹ بنا سکتے ہیں اور ایجنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تاہم یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ نان لائیو سپورٹ ہے، اس مسئلے کو حل ہونے میں کم از کم 6 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ ٹکٹ سپورٹ آپ کی لائیو آرڈر مسائل میں مدد نہیں کر سکتے، جیسے کہ آرڈر کینسل ہونا اور وینڈر یا کسٹمر کا ریئل ٹائم میں سپورٹ کرنا۔ جو مسائل اٹھائے جا سکتے ہیں وہ یہ ہیں: ویکلی ارننگز، پے آؤٹس اور بونس انفارمیشن، جرمانے کی صورت میں اپیل، سسپینشن یا آف بورڈنگ، حادثہ یا اسنیچنگ، کیش کلیکشن سے متعلق مسئلہ، سامان سے متعلق مسئلہ، وینڈر کو کوئی شکایت یا کسٹمر اور عملے کی کوئی شکایت۔ ہمیشہ اپنے ٹکٹ ایجنٹ کے ایکسپیرینس کو ریٹ کریں۔ کسی بھی چینل سے سپورٹ نہ ملنے کی صورت میں آپ فوڈ پینڈا رائڈر ہب آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آفیشیل فوڈ پینڈا ہب سے سامان لیا اور بدلا بھی جا سکتا ہے۔ والیٹ میں 3000 روپے یا اس سے زیادہ ہو جانے کی صورت میں کسی بھی قریبی ایزی پیسہ، جیز کیش یا HBL کنیکٹ کی شاپ پہ جا کے کمپنی اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں۔ ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنانے کے لیے ایپ اسٹور پہ جا کے ایزی پیسہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ایپ ڈاؤن لوڈ ہو جانے کے بعد اسے اوپن کریں، پھر اپنا موبائل نمبر اس میں انٹر کریں۔ نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ کے پاس OTP کوڈ آئے گا، اسے انٹر کریں، پھر اپنا CNIC نمبر اور CNIC کے ایشو ہونے کی ڈیٹ کو انٹر کریں، جس کے بعد آپ کو 5 ڈیجٹ کا پن کوڈ انٹر کرنا ہوگا۔ اس طرح آپ کا ایزی پیسہ اکاؤنٹ بن جائے گا۔ رائڈرز کو ہر شفٹ کے بعد کمپنی اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروانا لازمی ہے تاکہ ڈیفالٹ ہونے کی صورت میں کسی بھی طرح کی قانونی کارروائی سے بچا جا سکے۔ صحیح انکم کمانے کے لیے اپنا کلیکشن وقت پہ جمع کرو، ورنہ ڈسبرسنگ سے پہلے آپ کا کیش ڈیڈکٹ کر لیا جائے گا۔ فوڈ پینڈا سے ملی ہوئی ارننگ ہفتہ وار جمعے کو دی جاتی ہے، جس میں آپ کے آرڈر کے پیسے، ویکلی بونس، کوئی ڈیڈکشن اور آن لائن آرڈرز پہ کسٹمر سے ملی ہوئی 100% ٹپس دی جاتی ہیں۔ ایک اچھے رائڈر سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ وینڈر سے آرڈر پک کر کے ایمانداری سے کسٹمر تک ڈیلیور کرے۔ آرڈر ایکسیپٹ کرنے کے بعد وقت ضائع کیے بغیر وینڈر کے پاس جائیں اور ہائی جیک کی صورتحال سے بچنے کے لیے فزیکلی آرڈر جمع کرنے کے بعد ہی پک اپ کو مارک کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایپلیکیشن میں موجود تمام آئٹمز وینڈر کی طرف سے صحیح دیے گئے ہیں۔ آرڈر پک کرنے کے بعد مزید آرڈر کی تلاش میں وینڈر پہ وقت ضائع کیے بغیر اسے کسٹمر تک پہنچائیں۔ آرڈر صرف اس صورت میں ایکسیپٹ کریں جب آپ اسے ڈیلیور کرنے کے قابل ہوں، ورنہ ایکسیپٹ نہ کریں۔ آرڈر ڈیلیور کرتے وقت کسٹمر کا نام پوچھیں، پھر ڈیلیور کریں۔ کسٹمر کو آرڈر ہاتھ میں دینے سے پہلے ڈیلیور مارک نہ کریں، ورنہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ COD یعنی کیش آن ڈیلیوری کی صورت میں کسٹمر سے کیش وصول کریں۔ اگر کسٹمر آرڈر کی رقم سے زیادہ پیسے دیتا ہے تو اسے بقیہ پیسے واپس دیں اور پھر ڈراپ آف مارک کریں۔ آن لائن پیڈ آرڈر کی صورت میں کیش کلیکٹ نہ کریں اور ڈراپ آف مارک کریں۔
آرڈر ڈیلیور کرنے کے بعد کسٹمر سے ہرگز رابطہ نہ کریں. بعض دفعہ کسٹمر کی طرف سے دیا گیا آرڈر کینسل بھی ہو سکتا ہے. کینسلیشن کے معاملے کو سنبھالتے ہوئے بہت احتیاط کیا. پکچر لیتے ہوئے اس بات کا دھیان رہے کہ یہ پکچر SOP کے مطابق ہو، جیسے آرڈر کی کوانٹٹی، وینڈر ٹیبلٹ کی ویزیبلٹی اور اس کی لوکیشن، جس کے بعد آپ اگلی ڈیلیوری کے لیے جا سکتے ہیں. تصویر صرف پروف آف ریٹرن پر اپلوڈ کی جا سکتی ہے، نہ کہ ٹکٹس یا چیٹ پہ اسپیم کریں. رائڈر کو چاہیے کہ 100% ایکسیپٹنس ریٹ قائم رکھنے کے لیے ہر آرڈر ایکسیپٹ کریں، جس کے لیے اپنے موبائل میں آٹو ایکسیپٹنس فیچر آن کر کے رکھیں تاکہ آرڈر آٹو ایکسیپٹڈ ہوتے رہے. صرف ایمرجنسی سچویشن میں آرڈر کینسل کریں. رائڈرز کو غیر ضروری بریکس دینے سے گریز کرنا چاہیے، تاہم شفٹ میں کھانے اور دیگر ضروریات کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے. رائڈر شفٹ بک کرنے کے بعد کبھی بھی نو شو نہیں کر سکتا. فوڈ پینڈا احتجاجی یونین کمپنی کو نقصان پہنچانے، دوسرے رائڈرز کو اکسانے یا کسی غلط واٹس ایپ گروپ کا حصہ بنے اور ڈیلیوری کے دوران یا ڈیلیوری کے بعد غیر مناسب طریقے سے کسٹمر یا وینڈر کو ہراساں کرنے کی صورت میں زیرو ٹالرنس کی پالیسی رکھتا ہے، اور ایسا کرنے پر آپ کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کا اختیار رکھتا ہے. ڈیلیوری کے کام میں آپ کو طرح طرح کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے. یاد رہے، جب آپ کسی کسٹمر یا وینڈر سے بات کریں تو آپ کی گفتگو اور طور طریقہ بہت شائستہ ہو، ان کے ساتھ احترام سے پیش آئیں، کیونکہ آپ ان سے فوڈ پینڈا کے ایک نمائندے کی حیثیت سے ہیں. اگر آپ وینڈر کو ٹریس نہیں کر پا رہے ہوں تو اسے کال کر سکتے ہیں. اگر وینڈر غیر ذمہ دار یا ہارش ہے تو اسے رپلائی کرنے کے بجائے ڈسپیچ چیٹ پہ بتائیں. کسٹمر اپنے آرڈر کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اچھے رویے سے فوڈ پینڈا پہ ان کا اعتماد حاصل کریں. رائڈر کسٹمر چیٹ کا ایک آپشن ہوتا ہے جہاں آپ کسٹمر سے فوری جوابات، کلیئرٹی اور آرڈر کی تصدیق کر سکتے ہیں. آپ ایڈریس سمجھنے کے لیے کسٹمر کو کال بھی کر سکتے ہیں، لیکن کسٹمر کا نمبر سیو نہیں کر سکتے. آرڈر ڈیلیور کرنے کے بعد کسٹمر سے ہرگز رابطہ نہ کریں. کسی بھی انسرٹن سچویشن میں ڈسپیچ چیٹ کا استعمال کریں. ارے کفیل، ارے شعیب، کیسا چل رہا ہے کام؟ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا چل رہا ہے. ہاں، تم سناؤ، تمہارا فوٹوگرافی کا کام کیسا چل رہا ہے؟ کچھ خاص نہیں یار، بس مہینے میں 1-2 ایونٹ مل جاتے ہیں، اور تجھے پتا ہے یار مہنگائی اتنی اوپر جا رہی ہے، اور اوپر سے فیملی بھی ساتھ ہے، بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے. اچھا یہ سب چھوڑ، میں نے سنا ہے نئی بائک بھی لے لی تم نے؟ بس شعیب، سب فوڈ پینڈا کا کمال ہے. اسی کی بدولت بائک ایزی انسٹالمنٹ پہ مل گئی ہے، وہ بھی مارکیٹ سے کم ریٹ پہ. زبردست یار. بھائی صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ انسٹالمنٹس پہ موبائل فون، بائک کے ٹائرز، ٹیوبز اور لوبریکنٹس پہ ڈسکاؤنٹ، موبائل بیلنس، ہاسپٹلائزیشن اور ایکسیڈنٹ کے معاملے میں فلی انشورنس اور بہت کچھ ملتا ہے. پینڈا شاپ ہے جہاں میں اپنے آرڈر جتنے پوائنٹ جمع کر کے چیزیں ریڈیم کر سکتا ہوں، جسے بیمبو پوائنٹس کہتے ہیں. یار یہ تو بہت بہترین کام ہے. سیلری اور ٹائمنگ؟ یہ دن میں 8 سے 10 گھنٹے کام کرتا ہوں اور تقریباً 40 سے 45 ہزار کما لیتا ہوں، اور وہ بھی اپنی مرضی سے شفٹ پہ جاتا ہوں. اس کے علاوہ ہفتہ وار انسینٹیو، فیول بونس، عید اور دیگر ایونٹس پہ اچھا خاصا بونس مل جاتا ہے. زبردست یار. اپنے باس سے کہہ کے میری بھی جاب کی بات کرنا یار. اس جاب کی سب سے دلچسپ بات یہی ہے کہ اس میں آپ کو کوئی باس نہیں ہوتا، اس میں آپ خود باس ہوتے ہو. اچھا یار، مجھے آرڈر ڈیلیور کرنا ہے، میں تمہیں ایک لنک بھیج رہا ہوں واٹس ایپ پہ، تم گھر جا کر ضرور کھول لینا. اوکے؟ تھینک یو یار. لنک پہ جا کے پروسیجر فالو کرو، جو ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہیں اسے اپلوڈ کرو. پھر ریکروٹمنٹ ہب جا کے فوڈ پینڈا بیگ اور ٹی شرٹ حاصل کرو اور بن جاؤ فوڈ پینڈا ہیرو. کپیل کے مشورے پہ عمل کر کے آج میں اچھی آمدنی کما رہا ہوں اور اپنی فیملی کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں. شعیب، کفیل اور ان جیسے کئی لوگ روز بر روز فوڈ پینڈا رائڈر کمیونٹی کا حصہ بن کر اپنے مستقبل کو ایک نیا موڑ دے رہے ہیں. آج ہی اپنے نزدیک ترین فوڈ پینڈا رائڈر ہب تشریف لائیں اور بن جائیں فوڈ پینڈا ہیرو.